18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں مسنون ہیں. یہ حصر کے لیے عدد نہیں ہے کہ 18 ہی چیزیں ہیں، یہ تو تسہیلا للطلاب، طلباء کی آسانی کے لیے عدد بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ اس سے بھی زائد سنتیں ہیں. مسنون ہے وضو میں 18 چیزیں. نمبر 1 غسل الیدین الی الرسغین، سب سے پہلے جب وضو کریں گے تو دونوں ہاتھ کو دھونا پہنچوں تک، رسٹ کلائی تک ہم دھوتے ہیں پہلے ہاتھ، یہ مسنون. والتسمیۃ ابتداء، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ مسنون دعا ہے، اس کو پڑھ لیا جائے. والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا یہ سنت ہے، اگرچہ انگلی کے ذریعے ہو، مسواک کے نہ ہونے کے وقت. عند فقدہ کا مطلب مسواک کے گم ہونے کے وقت، مسواک کے نہ ہونے کے وقت. اگر مسواک نہیں ہے تو کم از کم انگلی ہی مل لے اپنے دانتوں پر، یہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا. نمبر 4 والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک چلو ہی سو. بہتر تو یہ ہے 3 چلو سے 3 مرتبہ کلی کریں، لیکن اگر کوئی ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کر لے تب بھی کافی ہے. والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلو سے، بائیں ہاتھ سے. جب کلی کرتے تھے تو یہ ہاتھ ہم استعمال کرتے تھے، لیکن جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو بایاں یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے، تو 3 غرفات سے، 3 چلو سے، یعنی اس طریقے سے ناک کے نرم باسے تک پانی چڑھاؤ. والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مبالغہ کرنا یعنی خوب اچھی طرح کرنا کلی، اور خوب اچھی طرح پانی ناک میں چڑھانا مدمدہ میں اور استنشاق میں. کس کے لیے؟ غیر صائم کے لیے، کیونکہ جو روزے دار ہوگا تو پانی بہت مبالغہ کرو گے تو حلق میں نیچے اتر جانے کا اندیشہ ہے، اور ناک میں اندر تک پانی پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا بکف ماء، پانی کے چلو سے اس کے نیچے سے، یعنی اس طریقے سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا نیچے سے، تو خلال کرنا مسنون ہو جائے گا. ہلکی داڑھی کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو دھونے میں آئی گئی ہے، گیلی ہوئی گئی ہے. اس کے لیے دعا بھی ہے، ہاکذا امرنی ربی، ہاں ایسے کر کے. تو اس سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جن کی چھوٹی داڑھی ہے وہ اس سنت سے محروم ہے ہمیشہ، جب تک داڑھی بڑھا نہ لے، کیونکہ وہی اس سنت سے عمل نہیں کر سکتے. پانی لگایا، ہاکذا امرنی ربی، یہ دعا آپ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. اس طرح مجھے میرے رب نے حکم دیا، اللہ کے رسول یہ فرمایا گا داڑھی بڑھانی. وہ تخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال کا طریقہ اس طرح ہوگا، اور پیر کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ڈیمونسٹریٹ کر دیجیے. ہاں، اور پیر کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ جو پنکی ہے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی، خنصر جسے عربی میں کہتے ہیں اور چھنگلی جسے اردو میں کہتے ہیں چھوٹی انگلی، تو اس کو شروع کیا جائے گا پیر رائٹ سائڈ کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے. اور مسح کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، خلال کرنے کا طریقہ ایک تو یوں ہے کہ کچھ لوگ خلال کریں گے اس طریقے سے، یوں نہیں، یوں نہ کریں، اوپر سے نیچے نہ جائے بلکہ نیچے سے اوپر آ رہے. نیچے سے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر یوں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نیچے خشکی ہو، یعنی وہاں ڈرائینیس ہو، اور وہاں تک آپ کی انگلی پہنچی ہی نہیں اور غفلت میں گزر گئی. تو بہتر یہ ہے، یہی مسنون طریقہ ہے، اس طریقے سے کیا جائے، نیچے سے اوپر آیا جائے، تاکہ وہ خطرہ ہی نہ رہے کہ بھئی خشکی رہی یا نہیں رہی، ڈرائینیس رہی یا نہیں رہی. اچھا اچھا اچھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ انگلی کو ہم یوں ڈالتے ہیں تو اوپر سے نیچے نہ جاوے بلکہ نیچے سے اوپر آوے. کیوں؟ اوپر سے نیچے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیچے خشک رہ جائے اور پتہ نہ چلے، لیکن جب نیچے سے اوپر آئیں گے تو خشک رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی تر ہو ہی جائے گا.
اگر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر آ جائے تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا. خواتین دوبارہ سن لیں، یعنی پاؤں میں خلال جو انگلیوں کا، ہاتھ کا خلال تو ایسے کرنا بتایا نا، تو جو پاؤں کا خلال ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں لٹل فنگر، اس سے سیدھے پاؤں سے شروع کریں گے، اور جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان میں یوں اوپر کی طرف نیچے سے ڈال کے اوپر کھینچیں. یہ سنت کا طریقہ ہے. ادھر سے پورا آل دا وے اس سائڈ سے آ جائے. تو بیگم صاحب میری لیکن یہاں جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی ماشاء اللہ واپر ہوتا ہے، وہ جب ہم ہوتے ہیں تو انگلی میں پانی آ جاتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے بھی کیا یہی اسٹیپ؟ ہاں، اس صورت میں بھی خلال کرنا چاہیے. بھلے پانی پہنچ گیا پھر بھی خلال کر لیں، کیونکہ یہ سنت ہے. سنت تو ثواب ملے گا، یہ اچھا ریوارڈ آپ کو ملے گا. فرض نہیں ہے، سنت کی فضیلت ہے. جی اچھا، یہ ہاتھ کا خلال جب یعنی ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد ہاتھ، ہاں اسی کے ساتھ ہاتھ دھونے کی بات، ہاں یہ پورے ہاتھ دھونے کی بات خدا کی نہیں، ہاں یعنی دونوں ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد اسی ہاتھ کا خلال اسی وقت کر لیں گے، انگلیوں کا خلال ایک ہی دفعہ کرنا. خلال ایک ہی دفعہ ہے. وہ تخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا. وہ تثلیث الغسل، اور دھونے کے عمل کو 3 مرتبہ کرنا. چہرہ 3 مرتبہ دھوو، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوو، پیر کو 3 مرتبہ دھوو. لیکن مسح کے عمل کو 3 مرتبہ مت کرنا. مسح کے عمل کو 3 مرتبہ کیا تو مسح نہیں رہے گا، غسل ہو جائے گا. اور قرآن کریم کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. تو مسح کے عمل کو 3 مرتبہ نہیں کرنے کا، غسل کے عمل کو 3 مرتبہ کرنا ہے. چہرہ 3 مرتبہ دھوو، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوو، دونوں پیر 3 مرتبہ دھوو، اور مسح صرف 1 مرتبہ کرنا ہے. تو پھر مسح میں سنت کیا ہوگی؟ فرض تو 1/4 ہو گیا، اور مسح میں سنت پورے سر کا گھیر لینا، وہ بتا رہے ہیں. وہ استیعاب الرأس بالمسح مرة، جب مسح کی بات آئی تو تثلیث المسح نہیں کہا کہ 3 مرتبہ مسح کرنا. مسح کی بات آئی تو کیا کہتے ہیں؟ استیعاب الرأس، پورے سر کو گھیر لینا مسح کے ذریعے 1 مرتبہ. اب تکلف یہ کیا جاتا ہے جس کو منیت المسلی میں لکھا ہے، اور امام حمام نے فتح القدیر میں اس کو رد کیا ہے اور کہا کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور وہ تکلف یہ تو مثال کے طور پر یوں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ یہ پانی سے تر کی انگلیوں کو، اور اس کے بعد یہ 3 انگلیاں ایک طرف رکھی اور اس کو اس طرح لے جاؤ، اور پھر یہ جو حصہ ہے اس کو واپس لاؤ، اور پھر یہ دونوں انگلیاں ابھی الگ رکھی ہیں نا اس کو کان کے لیے استعمال کرو، اور یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں نا اس کو پیچھے کے لیے استعمال کرو. تو ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث سے اس طرح ثابت نہیں ہے. حدیث سے تو صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو سر کے آگے کے حصے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، بس اتنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ یوں کریں اور اس کے بعد یوں آگے آ جاوے، اور پھر یہ جو انگلیاں ہیں اس کو کان کے لیے استعمال کر لیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مائع مستعمل کو پھر سے استعمال کرنا لازم آئے گا. تو کہا کہ یہ تو اس وقت لازم آتا جبکہ کسی اور عضو سے یہاں آتے. اسی عضو پر ہے تو جب تک وہ اسی عضو پر چلتا پھرتا رہتا ہے اس مستعمل ہونا ثابت ہوگا نہیں اور کہاں نہیں جائے گا. جیسے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کا پانی یہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں سے یہاں آتا ہے، تو یہاں سے یہاں آیا، آپ یوں کہتے یہ تو مستعمل ہو گیا، تو زندگی پر وہ وضو پورا ہی نہیں ہوگا اس کا. تو جب تک وہ اس پر ہے وہ مستعمل سمجھا نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر لیکن آپ کو کوئی ایسا استاد یا کوئی عالم کوئی بزرگ ملے کہ جو آپ کو ایک طریقہ بتائے اور اس طرح سے کہے کرنے کے لیے جیسا کہ بتایا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے حساب سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز کو ایک دفعہ استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے جو ان کا ایک ویو ہے، اور اس کے برعکس جو حضرت بتا رہے ہیں ایک ویو یہ بھی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تکلف کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ بس ہاتھ یوں کیجیے، پھر اسی سے سائڈ سے واپس لے کے آئیے، انگلیوں کو اس سے کیجیے، کان کے پیچھے اس سے، بس گردن کا مسا بھی آ جائے گا تو وہ اس کے بیک سے کر لیا. لیکن اگر کوئی اس کو اس طریقے سے بتائے کہ 3 یہ اور وہ، اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں. وہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں، وہ اس طریقہ کرنا کرتا تو اس کا اجتہاد ہے، اور یہ آپ کو جیسے بتایا جیسے کرتے رہیے جیسے آپ کا دیا، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ زیادہ تکلف کرتے ہیں، مطلب فرمانے کے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نارمل طریقے سے کام. ومسح الاذنین ولو بماء الراس، اور دونوں کان کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو، یعنی دونوں کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہاتھ جو گیلے کیے ہیں سر کے مسح کے لیے، اور وہی پانی کافی ہے کان کے مسح کے لیے بھی، الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. والدلک، اور ملنا، رب کرنا.
جو شروع میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا کہ ہم رب نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں اور ویسے ہی پانی گزار دیتے ہیں تو کبھی خشک رہتا ہے، کیونکہ کسی کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں یہ کلائی کے اور یہ آم کے، تو وہ بال کے گھنے ہونے کی وجہ سے پانی اوپر سے گزر جاتا ہے. تو آپ رب کریں گے تو پانی نیچے تک پہنچ جائے گا، دلک کریں گے تو پانی نیچے تک پہنچ جائے گا. تو دلک یہ مسنون ہے. ولولا، اور پیدر پہ کرنا. پیدر پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو اس طرح کرو کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پاوے کہ دوسرا دھو لے، یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ میں نے منہ دھو لیا اور اس کے بعد باتیں کرنے لگ گیا ڈاکٹر صاحب سے، اور اب منہ خشک ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھوتا ہوں. ایک ہاتھ دھویا اور اس کے پھر ان سے باتیں کرنے لگ گیا، اور یہ خشک ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ دھوتا ہوں، تو یہ سنت کے خلاف ہے. پیدر پہ دھونا یہ مسنون ہے. آفس میں اکثر ہم سب وضو کر لیتے ہیں اور پاؤں جا کے ٹوائلٹ میں صاف کرتے ہیں شوز اتار کے، تو اس میں تھوڑی بہت خشک ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. وہ تو مجبوری ہے، عذر ہے، اس لیے ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایسا خشک نہیں ہوتا کہ پانی گیلا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن چہرہ پھر بھی اس کی وجہ سے شریر پر ہوتی ہے. اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ گیلا ہے، تو آپ اس کی بہت دیر تو نہیں لگاتے، بس فوراً چلے جائیں. اور دوسری بات کہ کوئی دوسرا عمل آپ نہیں کر رہے ہیں نا، آپ یہ دھو کر کے پھر فوراً پیر دھونے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. یعنی ایسا عمل نہیں کر رہے جو وضو کے خلاف ہو، باتیں کرنا یا کھانا یا ڈرنک پی لینا، کوک پی لینا، اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آپ ایک عمل میں مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ لگے ہوئے کنسسٹنٹلی، اس لیے کوئی خرابی نہیں ہوگی. بچوں کے ساتھ بات ہوتا ہے کہ ان کو باتھ روم ضرورت آ گئی، آپ کو نکلنا پڑتا ہے، تو وہ پھر آپ دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے یا دوبارہ سے اسٹارٹ کر لینا اچھا ہے. اچھا. وضو کے دوران بات کرنا، دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. جی وہ آ رہا ہے وہ بھی. وہ نیت، اور نیت کرنا سنت ہے وضو کے شروع میں. ترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اور ترتیب سے وضو کرنا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے. اپنی کتاب میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے چہرے کا دھونا بیان کیا. وایدیکم الی المرافق، پھر دونوں ہاتھ کا دھونا بیان کیا. وامسحوا برؤوسکم، پھر سر کا مسح بیان کیا. وارجلکم الی الکعبین، پھر دونوں پیر کو بیان کیا. تو یہ ترتیب ہو گئی. والبداءۃ بالبیامن ورؤوس الاصابع، اور شروع کرنا رائٹ سائڈ سے. یہ مسئلہ ان صورتوں میں چسپا ہوگا یا ان اعضاء میں چسپا ہوگا جو پیر ہے. دو ہاتھ تو پہلے رائٹ سے شروع کرے، دو پیر تو پہلے رائٹ سے شروع کرے. باقی جو ایک ہے اس میں یہ مسئلہ چسپا ہوگا نہیں، امپلیمنٹ ہوگا نہیں. تو شروع کرنا دائیں جانب سے اور انگلیوں کے سروں سے، یعنی یہاں سے پانی لینا شروع کریں گے. یہ نہیں کہ یہاں سے، بلکہ اس طریقے سے دھونا شروع کریں گے. اور سر کے آگے کے حصے سے، یہاں سے یوں پانی اوپر سے لیں گے اور نیچے پانی اترے گا. یہ نہیں کہ نیچے سے اوپر جاوے. تو سر کے آگے کے حصے سے شروع کرنا. ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا. یہ ہے گردن، نہ کہ گلے کا، یعنی اس کا مسح کرنے کی یہ گلا ہے حلقوم، یہ مسح بدعت ہے، یہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گردن کا مسح کرنا یہ ہے. وقیلا، اور کہا گیا کہ آخری 4 چیزیں مستحب ہیں نہ کہ سنت. آخری 4 شروع ہوگی. والبداءۃ بالمیامن نمبر 1، ورؤوس الاصابع نمبر 2، ومقدم الراس نمبر 3، اور ومسح الرقبۃ نمبر 4. یہ 4 چیزیں مستحب ہیں. فصل من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14